یہ ایک بڑا عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اور عورتوں کی جگہ تو حوریں لے لیں گی، وہ بہت خوبصورت، بہت حسین ہوں گی، جوان ہوں گی۔ حور جنت کی مخلوق ہے۔ حور اور غلمان دو مخلوقیں ہیں جنت کی، نوعمر لڑکے اور نوجوان خوبصورت عورتیں۔ وہ دنیا میں نہیں آئے، انہوں نے نفس کا اور خواہشات نفس کا اور شیطان کا مقابلہ نہیں کیا۔ لہذا جو خواتین دنیا میں ایمان لاتی ہیں اور اتباع رسالت کرتی ہیں اور آخرت میں نجات پا جائیں گی، وہ مالکہ ہوں گی، اور حوریں غلام اور کنیزیں اور خادمائیں ہوں گی۔ تو اگر حوروں کو اتنا حسن، اتنی خوبصورتی اور ہمیشہ کی جوانی عطا ہوگی، تو جنہیں جو مالکائیں ہوں گی وہ ان سے زیادہ حسین ہو جائیں گی، ان سے زیادہ جوان اور خوبصورت ہو جائیں گی۔ تو کنیز یا خادمہ جو ہوتی ہے وہ مالک پر حلال ہوتی ہے، لیکن خدمت مالکن کی بھی کرتی ہے۔ تو ان خواتین کا درجہ حوروں سے بہت بلند ہوگا، یہ مالکن کے درجے میں ہوں گی اور حوریں کنیز کے غلام کے درجے میں ہوں گی۔ تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ حوریں صرف مردوں کی کنیزیں ہوں گی، عورتوں کی بھی غلام ہوں گی، خدمتگار ہوں گی۔ اور عورتوں کو جو انعامات ملیں گے وہ حوروں سے کروڑوں درجہ زیادہ ہوں گے، ان کا حسن بھی زیادہ ہوگا۔ حور کے حسن کے بارے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی جنت کی حور آسمان سے ہتھیلی سامنے کر دے تو سورج بے نور ہو جائے۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو لائٹیں جل رہی ہوں تو ان کا جلنا نہ جلنا برابر ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر ایک ہتھیلی جنت کی حور آسمان سے ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے، کائنات اس کی روشنی سے روشن ہو جائے۔ تو اگر حوروں کو یہ حسن و جمال عطا ہوگا تو جو خواتین دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامتی ہیں، انبیاء پہ ایمان لاتی ہیں، شیطان اور نفس کا مقابلہ کر کے اللہ کی اطاعت کرتی ہیں اور نجات پا کر جنت میں جائیں گی، وہ ان سے کروڑوں درجہ حسن میں بھی، جمال میں بھی، مقام میں بھی افضل ہوں گی۔